بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کریم دوستو، روزے کے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو محمد مفتی علی اصغر عطاری مدنی صاحب نے 19 باتوں کا ازالہ کیا ہے کہ روزے میں ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ؟ از خود کتنی ہی الٹی کہہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی جائے اور وہ منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ؟ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ؟ تھوک یا بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی بھی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ؟ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، روزہ میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ؟ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف نہار سحیل کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول، یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی منافق روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوئم، یہ کہ نیت کرے کہ روزہ بند ہونے کے وقت سے روزہ سے ہو۔ سوئم، یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ؟ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا اور نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگر نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگر غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے۔ جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ؟ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھانا کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس نے اپنا روزہ برباد کیا اور اس کا روزہ نہیں ہوا۔ نویں غلط فہمی، چوٹ لگنے پر خون نکل آنے یا ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ درست مسئلہ؟
जिस्म से कोई चीज़ बाहर आने पर रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या ज़ख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किसी चीज़ से बरह रास्त ज़रिए से जोफ़, मैदे या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है। अलबत्ता चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं, जैसा कि रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर मुंह भर के क्या करना। 10वीं गलतफहमी, हालते रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला। अगर ये सोच इन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है। अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाइल हैं, इनकी रोह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह नस या इंट्रावीनस में लगाया जाए या गोश्त या इंट्रामस्कुलर में हो। शदीद ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है। 11वीं गलतफहमी, रोज़ा में इत्र या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला। माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा, जो कि लामहला हलक में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली जाए कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल की जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा। 12वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं जिस दिन सफ़र करना हो इस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला। अगर सुबह सादक के वक़्त हालत सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादक के बाद सफ़र शुरू करना हो तो उस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक़्त शरई मसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं, और हालत सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएं बाद में इनकी क़ज़ा करना होगी। 13वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज़ या किसी और दुरुस्त आर्ज़े या बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ दे तो फ़िदिया देना इसका मुतबादिल है। दुरुस्त मसला। ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है। रोज़ा किसी बीमारी की बुनियाद पर तर्क किया हो या बग़ैर किसी उज़र के, पहला मरहला यह है कि इस रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा रखें। फ़िदिया सिर्फ इस सूरत में मुतबादिल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी तफसील बहार शरीयत या फ़िज़ान रमज़ान से देखिए। 14वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला। दलकन हर सूरत में टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक के नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इस बिना पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं कि इसके ज़रात का हलक से नीचे उतर जाने का अंदेशा होता है। अगर ज़रात हलक से नीचे ना उतरें तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख्वाह फ़र्ज हो, वाजिब हो या नफल, ख्वाह रमज़ान का अदा रोज़ा हो या क़ज़ा रोज़ा, इसके तोड़ने के कफ़ारा लाज़िम है। दुरुस्त मसला। हर रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं होता, बल्कि सिर्फ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम होता है, और उसकी भी मखसूस शराइत हैं जो कुतुब फ़िक़ह में मज़कूर हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाज़िम नहीं होता और कुछ में कफ़ारा लाज़िम होता है। अलबत्ता क़ज़ा का एक रोज़ा रखना हर सूरत लाज़मी है। 16वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला। रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुली करना, बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटना तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं है। 17वीं गलतफहमी, बाद लोग समझते हैं कि रोज़ा छूट जाए
جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنے ہوتے ہیں؟ درست مسئلہ: روزہ چھوٹ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ 18ویں غلط فہمی: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ: مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگر پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا یاد ہی نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے نیچے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 19ویں غلط فہمی: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے۔ درست مسئلہ: اگر حاملہ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سولوشن آف ایوری تھنگ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور فیڈ بیک کے لیے اپنے کمنٹ لازمی دیں تاکہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کی جا سکیں۔ اللہ حافظ۔